اچھا، جو یہاں پریکٹیکل ٹریننگ کے طور پر آپ لوگ چیزیں سیکھتے ہیں، نالج تو آپ کو ہوگا ہی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اتھینٹک چیزیں سب مل رہی ہیں تو نالج ہوگا، لیکن عمل کی نیت سے سیکھا کریے. جیسے آج سونے کی چیزیں جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں، تو آپ آج کوشش کریے گا کہ آپ اسی طریقے پر سوئیں. بتایا گیا نا کہ ہر چیز کا آپ اسلامائزیشن کرنے کی کوشش کریے. ہم کام سب کریں گے، تجارت بھی کریں گے، بزنس بھی کریں گے، کھائیں گے بھی، سوئیں گے بھی، لیکن اگر ذرا سا اس میں نیت چینج کر دیں اور ذرا سا اس کا طریقہ بدل دیں، یعنی اپنے نبی کے طریقے پر ہم کر دیں، تو وہی چیز ثواب بن جاتی ہے. کتنی زبردست بات ہے. تو ہم کو کام سب کرنا سونا سونا ہی ہے، لیکن جو ہے ہم ذرا سا اس کو چینج کر کے کریں. تو آپ اس کو سمجھ لیجئے اور یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آج سونے کی کوشش کریں گے. پہلی چیز سونے کے آداب میں کہ اگر کوئی آپ کو ضروری کام نہ ہو تو آپ جلدی سونے کی کوشش کریں، یعنی عشاء سے پہلے آپ کھانا کھائیں اور عشاء کے بعد آپ فوراً سو جائیں. لیکن دھیان رہے کہ جب آپ کو کوئی ضروری کام نہ ہو. اگر کام ہے کوئی دینی ہو چاہے دنیاوی، بحث اس سے نہیں، بحث ہے ضروری کام سے. تو ضروری کام ہے تو آپ کو رخصت ہے، آپ جگ سکتے ہیں. بخاری میں روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، یعنی نہ عشاء سے پہلے سوئیں اور نہ عشاء کے بعد بات چیت کریں. گھر کو اچھی طرح سے بند کریں. دیکھیے دین ہمارا، دیکھیے جو چیزیں ہم کرتے ہیں سب کی گائیڈنس موجود ہے، بس ہم لوگوں کے پاس تھوڑا علم کی کمی. گھر کو اچھی طرح سے بند کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دروازہ اچھی طرح سے بند کیا کرو. آگے دیکھیے فالتو لائٹیں بجھا دیں. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنا چراغ بجھا دو. ٹھیک ہے. باوضو سونا. بخاری کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آنے لگو تو نماز کی طرح اچھے سے وضو کرو. آگے دیکھیے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ کر سونا. اس میں سب دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں اور دینی تو ہیں ہی. بخاری کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو اسے اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے بستر جھاڑ لینا چاہیے، چاہے جس حصے سے، بہرحال آپ جھاڑ لیں. سرما لگانا. شمائل ترمذی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سرما لگایا کرتے تھے. سونے سے پہلے 3 بار ان الفاظ سے توبہ کرنا. یہ الفاظ بڑے جامع ہیں. دیکھیے ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بستر پر جاتے وقت یہ کلمات 3 بار کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سب کو یاد ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا درخت کے پتوں کے برابر یا ریت کے پڑے ہوئے ذروں کے برابر یا پھر دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر. آپ تصور کریے صرف 3 بار یہ استغفار آپ کو کرنا ہے بستر پہ، صرف 3 بار. دن بھر میں کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں؟ سب گناہ معافی انشاءاللہ، سب گناہ. ٹھیک ہے. اور آپ توبہ کی نیت کر کے کرے تو انشاءاللہ کبیرہ بھی معاف. اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرے. میرے بھائیوں یہ بہت ضروری چیز ہے، اس میں ہم لوگ بڑے فسڈی ہیں. ترمذی میں ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے اگر تو صبح و شام، وہی حدیث ہے جو ہم نے ابھی بیان کی، اگر تو صبح و شام اس حال میں کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو تو ایسا کر، کیونکہ یہ میری عظیم سنت ہے. تہجد کی نیت کر کے سونا. نسائی میں روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بستر پر اس نیت سے آیا کہ اس کی نیت رات کو عبادت کی تھی پھر وہ سو گیا تو اس کا سونا اللہ کی طرف سے انعام ہے اور اس کو رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. نیت پر فری فنڈ کا، فوکٹ کا ثواب. تو نیت آپ کر لیں انشاءاللہ ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس ٹائم آنکھ بھی کھل جائے تب بھی نہیں اٹھے، ارے نیت تھی سو جاؤ، یہ نہیں کرنا ہے. مطلب یہ کہ کبھی اگر آنکھ لگ گئی، ورنہ کوشش کریں آپ تہجد میں اٹھ جائیں. ٹھیک ہے. مسنون اذکار کا اہتمام کرنا. مسنون اذکار بہت سے حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ پڑھ لیجئے گا حدیث یا مسنون اذکار جو ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اتنا وقت نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں، کچھ چیزیں ہم آپ کو بتا دیں مسنون اذکار میں کون کون چیزیں آتی ہیں. ایک تو اوپر جو بیان کیا استغفار، ٹھیک ہے. دوسرے آیت الکرسی بھی ہے، تسبیحات فاطمہ، سونے کی دعا جو پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور سورہ اخلاص وغیرہ. یہ کچھ مسنون اتنے بتا دیے ہم نے کہ اگر یہی آپ کرنے بیٹھ جائیں گے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. تو آپ اتنا کر لیں، کوئی دقت نہیں. چہرے کے نیچے داہنا ہاتھ رکھ کر سونا، یوں اس طرح سے. ٹھیک. اچھا ہمارے جو جماعت والے ساتھی ہیں یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں،
بھلے ہی کچھ چیزیں ان سے اسکپ ہوتی ہوں لیکن لگ بھگ سب پریکٹس کروائی جاتی ہے. یہاں آنے کا آپ کو بینیفٹ یہ مل رہا ہے کہ جو بات آپ کو بتا رہے ہیں دلیل سے بتا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ وہ ہوتا ہے نا کہ کہاں سے یہ چیز ثابت ہے, تو آپ ویڈیو دیکھ لیں گے ثابت ہے, آپ کو یاد رہے گا کہ مولانا نے بتایا تھا, ویڈیو پڑا ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے ثابت ہے, حدیث بھی ہم بتائے دے رہے ہیں. تو چہرے کے نیچے داہنا ہاتھ یوں رکھے, ٹھیک ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, اما حفصہ بیان فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے, اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک, اے اللہ اس دن آپ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے گا جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے, یعنی حشر میدان قیامت کا دن. ناپاکی کی حالت میں اگر کسی کو سونا پڑ جائے, شادی شدہ لوگ بہت سے ہوتے ہیں, تو جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو دھل لے. ضروری نہیں کہ وہ نہا کر ہی سوئیں, یہ نہیں ضروری ہے. آپ نجاست گندگی یا جو بھی مسئلہ ہے آپ اس کو دھل لیں. بخاری کی روایت ہے, اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سوتے تو اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھل لیا کرتے تھے اور نماز کی طرح وضو فرما لیا کرتے تھے. رات کو گھبرا جائے تو کیا کرے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں اچانک گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں, تو یہ دعا پڑھیں. مستدرک حاکم کی روایت ہے, اما عائشہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تڑپ کر اٹھ جاتے تو یہ دعا پڑھتے, لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, وہ اللہ جو زبردست ہے, ایک ہے, طاقت والا ہے, وہ اللہ جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, العزیز غالب ہے, غفار مغفرت کرنے والا ہے. اوندھے منہ نہ سونا. ترمذی کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اوندھے منہ سوتے دیکھا تو فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں. تو اوندھے منہ نہ سوئیں, میڈیکلی بھی اس میں نقصان ہے. یہ ایک عالم کو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ضرور ہونا چاہیے. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا تو ہم کو یہ سب چیزیں پتہ ہو گئی ہیں, اس کو جو ہے ریلیٹ کر کے پڑھو تو بڑا مزہ آتا ہے. قرآن حدیث اور پھر میڈیکل تو اچھا لگتا ہے. 2 لوگوں کا ایک بستر پر یا ایک چادر میں نہ سونا, یہ بھی بہت اہم بات ہے. جماعت میں یہ چیز منع کی جاتی ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ 2 عورتیں ایک چادر میں داخل ہوں نہ 2 مرد, الگ الگ سوئیں جب بڑے ہو جائیں. بچوں کی بات نہیں ہو رہی. مجمع میں یا راستے میں نہ سونا, یہ تو پتہ ہی ہے دوسرے کو تکلیف دینے والی چیز ہے. تو مجمع الزوائد کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستہ اور لوگوں کے درمیان سونے سے منع فرمایا. یہ نہیں ہے کہ یہاں مجلس چل رہی ہے کوئی سو گیا, یہ سب چیزیں ادب کے خلاف ہے. ننگی چھت پر نہ سونا, بہت اہم یہ بھی بات ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بنا 4 دیواری والی چھت پر رات گزارے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں, یعنی آپ کوئی نقصان اٹھا جائیں تو پھر آپ ہی ذمہ دار ہیں. پیر کو پیر پر چڑھا کر نہ سونا. ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص چت لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کو دوسرے پیر پر یوں چڑھا لے, جیسے یوں چڑھایا جاتا ہے, ٹھیک, تو اس طرح سے نہیں سونا چاہیے. یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا. اب آ جائے کوئی بتا دے لیٹ کر کے سنت طریقہ کیسا ہے. دیکھ لو سنت طریقہ کیا ہے. یہ لیٹنے جانے داہنی کروٹ ہے نا, یہ داہنی کروٹ ہے, داہنی کروٹ ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ دیکھو ان کا ہاتھ رخسار کے نیچے ہے, داہنی کروٹ لیٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے جیسے بہت سے لوگ اگر کمفرٹیبل آپ ایسے نہ ہو تو صرف سنت کی رعایت کے لیے تھوڑی دیر سو لیں, پھر اس کے بعد آپ کا جیسا من کرے, ٹھیک. آپ پہل اس طرح سے کریں, پھر آپ بدل سکتے ہیں. تو یہ سنت طریقہ ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے, ٹھیک ہے. اب وہ غلط طریقہ جو ہم نے بتایا یوں کر کے بتا دو, نہیں ایسے لیٹو, چت لیٹو, ہاں بالکل سیدھے, ہاں یہ طریقہ غلط ہے. دیکھ لیجئے آپ لوگ, یہ طریقہ یہی بتایا تھا کہ چت نہیں, اور جو اوندھے سونے والا ہے وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ پیٹ کے بل, ٹھیک, بس ہو گیا.